الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدنا مولا علی امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ جل شانہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ جل شانہ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اللہ والو، آج کا جو موضوع ہے اور جو آج کے ہمارے حالات و واقعات ہیں ہمارے گھروں میں یا ہمارے اجتماعی طور پہ جو مسائل ہیں، اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہی ہمارے آگے دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ہر طرف ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم ظلم کو نہیں روکتے، نہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بہنوں کا حق کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، نافرمانیاں، زنا، بدکاری، عورتیں ہیں نیم برہنہ لباسوں کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں۔ الغرض ہر طرف اللہ کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کا سکون تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلی بات کریں کہ انسان اور ہر گھر میں یہ ایک بات عام ہو گئی ہے، ہمارا رزق نہیں ہے تو ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نقصانات ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں۔ ہر ایک بندہ ایک ہی راگ الاپتا نظر آتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ تو اللہ والو، جادو کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ ہمارے گناہ ہیں۔ حضور اقدس علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ غصے سے بچو، غصہ نہ کرو، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب جب ہم غصہ کرتے ہیں، بات بات پہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، وہاں پہ تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ جو جادو ہے، اس جادو کے ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی، دوسرا کہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے نظر بد ہے یہ ہمارے اوپر جادو کر دے، لیکن جو اصل رب کا عذاب آتا ہے جادو کے ذریعے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے آتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں
اور اس وقت جو معاشرے میں افراتفری ہے، ہر بندہ ایک رونا دھونا نظر آتا ہے، ایک ہی بات اس کے منہ پہ ہے، وہ فلاں بندہ ہمارے سے جلتا ہے، لگتا ہے کہ اسی نے کچھ کروا دیا ہے، وہ فلاں بندہ میری گاڑی دیکھ کے جلتا تھا، اس نے کہا تھا کہ اچھا تو نے گاڑی لی ہے میں بھی لوں گا، لیکن اس کو تو نہیں ملی تو کیا ہوا، اسی نے کچھ کروایا ہوگا۔ یعنی کہ ہمارے اندر وسوسات نے ایسی جگہ بنا لی ہے کہ ہم ہر ایک پہ شک کرنے لگ گئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہوں کی ہے کہ گناہوں کے سبب جو ہم پہ شیطان پھندے ڈالتا ہے وہ ہمیں آج نظر ہی نہیں آتا، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ والوں میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ انسان پہ بلکہ مسلمان پہ جو ایمان لے کے آیا ہے حضور علیہ السلام پر، بے عمل ہے یا با عمل ہے، اس پر جادو چلتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کسی جادوگر کا وار کامیاب ہو ہی جائے تو اللہ جل شانہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اس مسلمان کے ساتھ ایسا نظام آٹو پہ لگایا ہوا ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہر پل جادو ٹوٹتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کامل وضو کرتا ہے تو اس کا جادو ٹوٹتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف قدم چل کے جاتا ہے تو اس کا جادو ٹوٹتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہے اس کا جادو ٹوٹتا ہے، نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ اس کا جادو ٹوٹتا ہے، نماز پڑھ کے واپس آتا ہے جادو ٹوٹتا ہے، گھر میں سنت کے طریقے کو اپنا کے داخل ہوتا ہے جادو ٹوٹتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے جادو ٹوٹتا ہے، رزق حلال کماتا ہے جادو ٹوٹتا ہے۔ یعنی کہ الغرض ہم نے اس بات پہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، اللہ پاک نے جو ہمارے ساتھ نظام لگایا ہے، نظام ہمارے ساتھ منسلک کیا ہے، وہ نظام کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، ہم اس کو چھوڑ کے بجائے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہمارا وقت برباد، ہمارا پیسہ برباد۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ تو ہر طرف یہی معاملات ہیں کہ کبھی کسی کی بیٹی کی معاذ اللہ عزت لٹ گئی، کبھی کسی کی عورت کی عزت لٹ گئی، تو یہ کیا ہے، یہ سب ہماری کرتوتوں کا، ہماری غفلتوں کا، ہمارے تدبر نہ کرنے کا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کا عذاب ہم پہ مسلط ہے۔ اللہ والو، آج میرے شیخ کامل حضرت ابو عبداللہ حامد شافی قادری دامت برکاتہم عالی نے یہ مشن شروع کیا کہ عوام الناس کو ان عملیات اور وظائف کے چکروں سے ہٹا کے ایک اللہ جل شانہ کی عبادت یعنی کہ نماز 5 وقت کی، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار کی کثرت، درود پاک کی کثرت، نگاہوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش پر، یعنی کہ ان چند چیزوں پہ عمل کرنے کی تلقین کی ہے اور اسی پر زور دیا جا رہا ہے۔ اب کئی احباب کہتے ہیں جی آپ تو ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے سے روکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے سے روکتے ہیں، پنج سورہ پڑھنے سے روکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، سورہ ملک پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اللہ والو، وظائف کی شرائط کو سمجھیں، اگر وظائف ہم شرط کے ساتھ نہیں کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان پہنچے گا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وظائف کی، عملیات کی اور روحانیت کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا اور گناہوں سے بچ جانا۔ اب جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے، جو بھی سابقہ اس نے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے اس سے توبہ کرے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ، پھر گناہ سے بچتا رہے، پھر وہ عملیات کی فیلڈ میں یا وظائف کی فیلڈ میں یا روحانیت کے اندر پھر قدم رکھے تو پھر اس کو کامیابی ملے گی۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں، حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے، اگر پڑھیں
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سابقہ حیات اقدس تھی وہ کس طرح کی تھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک شراب خانے کے وہ تھے، انچارج تھے. دن رات آپ کا معمول کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنی. جب اللہ ہدایت دینے پہ آ جائے، جب اللہ پاک قبول کرنے پہ آ جائے تو کسی چھوٹے سے عمل سے بھی قبول فرما لیتا ہے، اور جب پکڑنے پہ آ جائے تو چھوٹی سی نیکی نہیں دیکھتا، بڑی بڑی چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ فرما لیتا ہے. اب آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے دیکھا کہ گندگی کے اوپر اللہ جل شانہ کا اسم مبارک یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور وہ نالے میں پڑا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ اللہ کا نام ہے اور پڑا گندگی میں ہے، تو اللہ جل شانہ کی رحمت دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک نے ان کا دل بدلنے کا نظام چلایا، کس طرح اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کا ایک بہانہ بنایا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کاغذ اٹھایا، اس کو دھویا، اس کو چوما، اس کو خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ اللہ جل شانہ کا اسم مبارک ہے، یعنی کہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ جل شانہ کے نام کی تعظیم فرمائی. اللہ جل شانہ نے اس کے بدلے میں کیا کیا کہ آپ کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. آپ کو ولایت کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا جو اس دور کے اندر کسی کو نہ ملا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خیال آیا، آپ ابدال کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، کس لیے؟ توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابدال کے ہاتھوں پہ اپنے گناہوں سے توبہ کی، پھر آپ کا معمول بن گیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا. پھر اللہ نے رنگ لگا دیا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی حضرت سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے اللہ کے اسم مبارک کی تعظیم کی ہے، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو ورد بنانا شروع نہیں کر دیا. پہلے اس کی تعظیم کی، اللہ نے انعام کر دیا، انعام عطا فرما دیا اس کا. اب کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوئے، اس کے بعد جا کے اس کو وظیفہ بنایا، پھر اللہ نے رنگ دیا. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی بے حرمتیاں کرتے ہیں. ایک طرف وظیفہ، رات کو وظیفہ، اگلے دن گناہ، پھر رات کو گناہ، پھر صبح اٹھ کے وظیفہ. اللہ والو، اللہ کے قرآن مجید، اللہ کے کلام کو ہم نے تو مذاق بنا لیا. پھر کہتے ہیں جی ہم تو صرف وظیفہ ہی پڑھتے تھے، آپ کیوں روکتے ہیں ہمیں؟ بھائی وظیفہ پڑھنے کی شرط ہی تیری مکمل نہیں ہے، تو پاک ہی نہیں ہے. اب ایک اور مثال لے لیں. اگر آپ اتنے ہی ہیں کہ جناب ہم تو جناب وظیفہ کرتے ہیں، آپ ہمیں روکتے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کہا کریں کہ ناپاکی میں جو ہے وہ قرآن پاک چھو کے تو دکھائیں مجھے ذرا. اگر آپ اتنے ہی وظیفے کرنے والے ہیں، آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے، تو آپ بغیر وضو نماز تو پڑھ کے دکھاؤ بھائی. پھر دیکھیں گے اللہ جل شانہ آپ کو کیا کرتا ہے. جو تیرے ساتھ پھر معاملہ ہوگا پھر تو بھگتے گا. لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کلام کو، میری اصلاح رائب کتاب کو وہی پکڑتے ہیں، وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں. تیرا اندر، تیرا باطن گناہوں سے گندا ہوا پڑا ہے، لتھڑا ہوا ہے. روح یعنی کہ گناہ کر کر کے مر چکی ہے. اللہ والو، کلام الہی نور ہے، کلام الہی نور ہے، اور روح بھی نور ہے. روح کا تعلق کلام الہی سے ہے. کلام الہی پڑھیں گے، اس کا تعلق روح سے ہے. روح کی غذا ہے کلام الہی، وظائف روح کی غذا ہیں. جب روح ہی گندی ہے پہلے، تو وہ کیا اثر کرے گی اللہ والو.
اس بات کے اوپر ہم آ کے آپ کو ٹوکتے ہیں کہ بھائی پہلے سچی توبہ کرو، پھر آ کے وظائف کے فیلڈ میں آؤ، یا عملیات کی فیلڈ میں آؤ، یا روحانیت کے اندر پھر قدم رکھو۔ اگر نہیں تو پھر چپ کر کے سادہ سی زندگی گزارو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اللہ توبہ کرو، گناہوں سے بچتے رہو، استغفار کی کثرت کرو، درود کی کثرت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، اور اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق رزق حلال کمانے کی کوشش کرو بس۔ اب خواتین ہیں، ایک طرف تو وظیفے کر رہی ہیں، دوسری طرف ان کی گز لمبی زبان نکلی ہوتی ہے، ہر ایک کی غیبت، ہر ایک کی چغلی، بدگمانی، حسد، تکبر، ساس کی برائیاں، ساس ہے تو بہو کی برائیاں، نند ہے تو بھابھی کی برائیاں، بھابھی ہے تو نند کی برائیاں، اپنی اس کی ماں کی برائیاں، اپنے شوہر کی برائیاں۔ اس صورتحال میں ہم وظائف کر کے کیا کر لیں گے؟ مجھے یہ تو بتائیں بھائی۔ پھر ہم کہتے ہیں جی آپ ہمیں وظائف سے روکتے ہیں، ہمیں وظائف سے ملا ہی کچھ نہیں ہے، اور یہاں تک بکواس کر دیتے ہیں کہ کفر بک جاتے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم بک کیا رہے ہیں۔ لو جی اسی تے قرآن پڑھیا ہے، سانو تے کچھ ملے ہی کوئی نہیں، اسی تے اینی دفعہ درود پڑھیا ہے، سانو تے ملدا ہی کچھ نہیں، ساڈا تے کام ہی نہیں ہوندا۔ مردود انسان، تیرا اندر گناہوں سے لبڑا ہوا ہے، تیرا اندر گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، پلید ہے، پہلے اس کو صاف کرے گا تو کلام الہی کا نور اس روح کو جگمگائے گا، اس روح کو تازہ کرے گا، اس روح کو چمکائے گا، کیونکہ نور کا تعلق نور سے ہے۔ اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم چل کس طرف رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم چل کس طرف رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھی، لاہور کا ایک ماشاءاللہ جی بڑا مشہور و معروف ادارہ ہے، ان کی ایک پوسٹ تھی کہ گھر کے کسی ایک کونے میں سپیکر کے اوپر سورہ بقرہ جو ہے وہ چلا کے کونے میں رکھ دیں، جنات بھاگ جائیں گے، شیطان بھاگ جائیں گے۔ جاہل انسان، مجھے صرف اتنا بتاؤ، اللہ پاک جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی سے کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کہہ رہا ہے نکڑ میں رکھ دو۔ اب گھر میں خواتین ہیں، خواتین کے کام کاج ہی اتنے ہیں، انہوں نے گھر کے کام کرنے ہیں، صفائی ستھرائی، پکانا کھانا، سو ان کے مسائل ہیں، سو ان کے کام کاج ہیں۔ ایک طرف تو اللہ کا کلام چل رہا ہے، دوسری طرف تم اپنے کاموں میں لگے ہو، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ غرض کیا ہے؟ بس ہمارا رسالہ بکے، ہمارا نام چلے، ہمارا نام ہو جی فلاں نے کتاب لکھی ہے۔ پھر درود پاک جیسی مقدس عبادت کو ہم نے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا۔ ہر ایک بندہ بزرگان دین کی کتب سے سیگے نکال کے، سیگے لکھ کے اپنی کتاب چھاپتا ہے، اس کتاب چھاپنے کی کمائی، اس کے پیسے بھی عوام سے لیتا ہے، پھر اسی عوام کو پیسوں کی بیچتا ہے۔ درود بیچنے کے لیے بنایا گیا ہے یا پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ درود کا مقصد کیا ہے؟ کہ آیا تم لوگوں کو منتیں منواؤ دن رات، یا تم لوگوں کو کہو یہ میری کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں میں نے یہ ہے، اس میں میں نے وہ ہے، اس میں میں نے لکھا ہے کہ فلاں کو میں نے بتایا، اس نے درود 1.25 لاکھ پڑھا تو اس کو کیا ملا؟ اللہ کے بندوں کس طرف چل پڑے ہو؟ تمہیں شرم حیا ہی نہیں ہے؟ اگر تمہارے اندر اتنی غیرت ہے، تمہارے اندر اتنا جذبہ ہے کام کرنے کا، تو پھر آؤ میدان میں، اور ہر ایک عام مسلمان کو جو تمہارے ساتھ منسلک نہیں ہے اس کو بھی وہ کتاب دو، اس کو بھی وہ ڈائریاں دو جو تم نے چھاپی ہیں یا جو تم نے بنائی ہیں۔ اس طرح درود پاک کا کام نہیں ہوتا کہ لو جی میں نے درود پاک کا کام کرنا ہے، میں نے ڈائری چھاپی ہے، میں نے کتاب چھاپی ہے، لیکن ملنی اس کو ہے جو صرف میرے ساتھ منسلک ہے۔ بھائی باقی جو اتنی عوام ہے، کیا وہ حضور کی غلام نہیں ہے؟ کیا وہ حضور پہ درود پاک نہیں پڑھتی؟ پھر تو سب کو لے کے چلو آپ ساتھ۔
اپنوں کو جو تمہیں پیسے دیتے ہیں، جو تمہاری بات مانتے ہیں، جن کا تمہیں علم ہے کہ ہاں یہ پیسے یہ پھنس جائیں گے، یہ پارٹیاں تگڑی ہیں، یہ لوگ تگڑے ہیں، یہ پیسے دے کے ہم سے خرید لیں گے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے 2 جلدیں درود کا انسائکلوپیڈیا کسی بھائی نے چھاپا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بات کیا ہے کہ یہ جلدیں 2 کتنے کی ہیں؟ اس نے کہا جی 16,000 روپے کی 2 جلدیں ہیں۔ مجھے کیا تکلیف ہے 16,000 روپے کی میں 2 جلدیں لوں بھائی؟ اکابرین ہمارے جو اتنی محنت کر کے گئے، دن رات ایک کر کے انہوں نے اپنی تصانیف لکھی، کبھی ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی تم نے اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھا ہے؟ کبھی ہاتھ لگایا سعادت الدارین شریف کو، قول البدی شریف کو؟ کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ کمائی کا دھندا بنا لیا درود پاک کو، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے تم لے کے چل رہے ہو بھائی۔ تمہیں نہ خوف ہے، نہ شرم ہے، نہ تمہیں حیا ہے۔ ایک اللہ کا ولی کبھی اپنا راز فاش نہیں کرتا۔ حضرت غوث العالمین، غوث اعظم، امام الاولیاء ہیں، حسنی حسینی سید زادے ہیں۔ میرے آقا جان علیہ السلام کا قدم اقدس ہے جناب، ان کے قلب اقدس پہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی کرامت اپنی ولایت اس طرح چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے۔ آج عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، دھندا چلایا ہوا جی ہم نے فلاں وقت میں فلاں دن حضور کی اس طرح زیارت کی، انہوں نے مجھے یہ کہا، حضور نے فرمایا کہ تم خادم درود کے پاس جاؤ، حضور نے مجھے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ۔ کیا تم نے دھندا لگایا ہوا ہے بھائی؟ عوام کو بیڑا غرق کر دیا، عوام کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہی میرے آقا جان علیہ السلام کی اگر حدیث پاک کو پڑھا ہوتا کہ جو میرا امتی شوق و ذوق و شوق کے ساتھ مجھ پہ دن رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر لے گا۔ اتنی سستی بخشش مل رہی ہے میرے بھائی، کس طرف امت کو الجھا دیا تم نے؟ 1.25 لاکھ درود پاک پڑھو، منتیں مان کے پڑھو، فلاں کام بن جائے گا، فلاں کام بن جائے گا۔ حضور کی غلامی میں یہ کام تو ہے ہی نہیں بھائی۔ صحابہ نے تو جو کچھ گھر میں پڑا تھا وہ وار دیا۔ میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ کا اعلان ہوا، فرمایا جی اپنے اپنے گھر کا سامان پیش کرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آیا، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آج میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن قربان جاؤں جب میرے آقا، میرے نقش بندیوں کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، آپ نے ٹاٹ کا لباس زیبتن فرمایا ہوا ہے۔ اے ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ وہ اللہ والو، وہ تو ہمارے تو بڑے، ہمارے تو اولیاء، ہمارے تو اکابر، جو کچھ تھا وہ حضور پر نچھاور کرنے کے لیے قربان ہو گئے۔ تم کس چکر میں پڑے ہو کہ درود پڑھ پڑھ کے لوگوں کو آسائشیں دے رہے ہو کہ آسائشیں لو؟ درود 1.25 لاکھ پڑھ، تیری شادی پسند کی، درود 1.25 لاکھ پڑھ، تجھے کاروبار ملے گا، درود 1.25 لاکھ پڑھ، پسند کا گھر ملے گا، درود 1.25 لاکھ پڑھ، تجھے یہ ملے گا، تو درود 1.25 لاکھ پڑھ، تجھے وہ ملے گا۔ تمہیں شرم سے ڈوب کے مرنا نہیں آتا؟ کیا تمہارے ایمان، کیا تمہارا درود صحابہ سے زیادہ مقبول ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں؟ شرم سے ڈوب کے مرتے نہیں ہیں۔ دھندا بنایا ہوا ہے ہم نے، زیارتیں ہیں، پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں کرامتوں کی، زیارتوں کی پٹاریاں کھولی ہیں جی، مجھے تو فلاں وقت زیارت ہوئی، مجھے یہ ہوا، مجھے وہ ہوا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے ایک عورت تھی خادمہ درود، اس کا نام لکھا ہوا تھا ساتھ اس کے، میں نے اس کو کہا بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ جو فرشتہ درود پاک سماعت کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یہ جو ملائکہ حضور علیہ السلام کے یعنی کہ زیر نگرانی ہے، ہمارا جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، جو ان کے امام ہیں، ان کے امام کا نام کیا ہے؟
تو اس خادمہ درود صاحبہ کا لہجہ اور اس کا انداز دیکھیں جناب، اس نے جواب دینے کی بجائے تھک بلاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے نا اب ہماری جان پہ بن آئے گی، اب ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف 1.25 لاکھ پڑھوانا سیکھا لوگوں کو کہ منت مان لو بس درود خضری تن کے پڑھو۔ یہ نہیں پتا بھائی درود پاک تو صرف ایک دفعہ دل سے پڑھ لے تو تیرا کام بن جائے گا۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ، 10 رحمتیں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوگے، 10 درجے بلند ہوگے، 10 سلامتیاں ملیں گی، 10 اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 10 دفعہ آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھے گا، میں پل صراط سے بجلی کی طرح برق رفتاری کے ساتھ اس کو گزارواؤں گا۔ میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حوض کوثر پہ اس کو پانی کا پیالہ پلاؤں گا۔ اسرافیل فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، جب تک اللہ جل شانہ اس کی مغفرت نہ کر دے گا میں سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو 10 مرتبہ آپ کی ذات عالی شان پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی قبض کرتا ہوں۔ اور سیدنا منتوش علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کی درباری عالی شان پر آپ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہیں، تیرا میرا درود میرے اور میرے والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی جسامت میرے آقا دو جہان علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ان کا سر اقدس عرش پہ لگتا ہے، ان کے پاؤں مبارک تحت الثری پہ لگتے ہیں۔ 80,000 ان کے بازو مبارک ہیں، 80,000 بازوؤں پہ 80,000 پر ہیں، 80,000 پروں پہ 80,000 رونگٹے ہیں، 80,000 رونگٹوں پہ 80,000 زبانیں ہیں۔ وہ تیرا ایک دفعہ تو درود حضور پہ پڑھتا ہے وہ تیرے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ تو نے یہ انعام تو دیکھا ہی نہیں، تو نے اس پہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا بھائی، تو نے تو غور کیا تو منتوں پر غور کیا۔ تو نے تو صرف یہ غور کیا ہے کہ بھائی میری کتاب کیسے بکے گی، میں نے کتاب چھاپنی کیسے ہے، مجھے پیسہ کیسے ملے گا، میں درود کا یہ سیغہ پڑھ رہا ہوں میری کمائی کیسے ہوگی، بس مجھے اتنا پتا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کی رحمت کتنی اعلیٰ ہے، حضور کی رحمت کتنی بلند ہے، حضور کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ والو عوام کا مزید بیڑا غرق نہ کرو، عوام کو آسانیوں کی طرف لے کے آؤ۔ گھر میں 2 وقت کی روٹیاں پوری نہیں ہوتی عوام کی، ظلم کی چکی میں گناہوں کی چکی میں پس رہی ہے یہ عوام، اور تم عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اپنی کمائی اپنے دھندے لگانے میں لگے ہوئے۔ ایک اللہ والے سے جناب میں نے پوچھا عطر، انہوں نے ایڈ لگایا کہ یہ عطر ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے موئے مبارکہ شریف رکھے گئے ہیں، یعنی کہ اس عطر کی یہ شان کہ اس عطر نے، اس خوشبو نے میرے آقا دو جہان علیہ السلام کے موئے مقدسات کے بوسے لیے ہیں۔ اب وہ کتنے کا ہے؟ 30,000 روپے کا۔ یہ کیا تماشا لگا ہوگا بھائی؟ وہی عطر جو 12 تولے کا بازار سے حد ہے 2,000 کا مل جائے گا، 3,000 کا مل جائے گا، 4,000 کا مل جائے گا، تو 30,000 روپے میں دے رہا ہے۔ تو میرے آقا جان علیہ السلام کے موئے مبارک کو اس سے مس کر کے تو سودے بازیاں کر رہا ہے۔ تو بھائی کوئی شرم کرو، کوئی خوف کرو، کوئی حیا کرو۔ جو ملتان سے حضرات ہیں ان سے التماس ہے کہ ہر جمعرات ملتان شریف میں دارالشفا مرکز پہ درود شافیہ کی محفل شریف ہوتی ہے، اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، مختصر بیان ہوتا ہے۔ جو شرکت فرمانا چاہیں رابطہ کر لیں اور کوشش کریں کہ ہر جمعرات درود پاک کی محفل میں شامل ہوں۔ جو بہنیں ہیں ہماری سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں یا ہمارے گروپ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے بھی التماس ہے کہ صرف اور صرف ایک مشن کو آگے لے کے چلیں، حضور کو راضی کرنا ہے بس، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ صحابہ نے تو سب کچھ لوٹا دیا، ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ صحابہ نے تو جو تھا وہ بھی حضور کے نام پہ قربان کر دیا، ہم تو حضور کا نام لے کے اللہ معافی دے، ہم تو حضور کا نام لے کے دنیا مانگ رہے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے تھا کہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے حضور سے حضور کو مانگتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ملے تو ہمارا کیا بنے گا۔ وہ صحابی ہیں،
صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہمیں آقا جان علیہ السلام نے دیدار نہ عطا فرمائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہی تو معاملہ درپیش آیا نا کہ دنیا کی محبت ان کی دل میں تھی، اللہ پاک نے دیدار بھی عطا فرما دیا، لیکن کیا ہے؟ حجاب آ گیا۔ اے احمد بن ثابت مغربی، تجھے کہا تھا دنیا کی محبت چھوڑ دے، جب تک دنیا کی محبت سے خلاصی نہیں حاصل کر لیتا یہ حجاب ایسے قائم رہے گا۔ رو رو کے دعائیں کروائی، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے رحمت فرمائیں، دعائے رحمت کی گئی، حجاب دور ہوا۔ پھر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اے احمد بن ثابت مغربی، میں نے تجھے کہا تھا کہ دنیا کی محبت کو اپنی دل سے نکال دے۔ اگر تو دل سے دنیا کی محبت کو نکال کے پھینک دیتا تو آج تجھے میری زیارت کے لیے اتنا تڑپنا نہ پڑتا، یہ حجاب تیرے اور میرے بیچ میں نہ آتا۔ اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک صرف اور صرف ہمیں حضور کی محبت کے خاطر درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ حضور کی غلامی، حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔